السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو 10 محرم کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن کاموں کو کرنا چاہیے اور کن کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ 10 محرم کی کیا کیا خاص عبادتیں ہیں، 10 محرم کے کیا کیا خاص عمل ہیں، 10 محرم کو اگر ہم نے کیا عمل کیا تو ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ آج اس پر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ عمل کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دوستو آئیے جانتے ہیں کہ 10 محرم کے تعلق سے جو نہ کرنا والا عمل ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم آتے ہی لوگوں کے دلوں میں یہ خیال شروع ہو جاتا ہے کہ وہی یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کی نماز پڑھنی ہے۔ 10 محرم کی نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھی جائے گی، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا مکمل طریقہ کیا ہے، مکمل نماز کیا ہے یوم عاشوراء کی۔ تو اب جن حضرات نے فجر نہیں پڑھی ہوتی، ظہر نہیں پڑھی ہوتی، عصر اور مغرب اور عشاء کا خیال بھی نہیں رہتا، وہ حضرات یوم عاشوراء کی نماز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 وقت کی نماز، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان نمازوں کے علاوہ یوم عاشوراء کی نماز آپ کے قول اور عمل سے ثابت نہیں ہے۔ نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی صحابہ اکرام سے ثابت ہے، نہ ہی تبع تابعین سے ثابت ہے، نہ بزرگان دین سے ثابت ہے، نہ اللہ والوں سے ثابت ہے، نہ اولیاء اللہ سے ثابت ہے، کسی سے بھی یوم عاشوراء کی نماز ثابت نہیں ہے۔ اور اس نماز کا وہی لوگ اہتمام کرتے ہیں جن کو فجر اور ظہر کی نمازوں کا خیال نہیں رہتا، عصر اور مغرب کی نمازوں کا خیال نہیں رہتا، اور دن بھر وہ اپنے تعزیہ داری میں لگے رہتے ہیں، تعزیہ اٹھائے پھرتے ہیں اور گھومنے پھرنے میں لگے رہتے ہیں، نمازوں کا خیال تک نہیں آتا، وہ لوگ یوم عاشوراء کی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، لوگوں نے ان کے دلوں میں غلط بات بھی یہ بٹھائی ہوئی ہے کہ اگر تم یوم عاشوراء کی نماز پڑھ لو گے تو تمہارا فلاں کام ہو جائے گا، یوم عاشوراء کی نماز پڑھ لو گے تو وہ جو تمہارا کام نہیں ہو پا رہا ہے وہ بھی ہو جائے گا، یہ یوم عاشوراء کی نماز پڑھ لو گے تو سارے کام حل ہو جائیں گے۔ لوگوں نے غلط بات ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے۔ دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ثابت ہے، نہ آپ کے قول اور عمل سے یوم عاشوراء کی نماز ثابت ہے، اور نہ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوم عاشوراء کی نماز ثابت ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اب جو 10 محرم کو کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ 10 محرم کو ہم تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ سے خوب اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، عزیز اقارب کے لیے مانگیں، جو اپنے ادھورے کام چھوٹے ہوئے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت سے خوب دعا مانگیں۔ روزہ رکھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا تھا، آپ روزے سے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور بہت سارے صحابہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، آپ کے اہل و عیال روزہ رکھتے تھے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں۔ تو روزہ 10 محرم کی سب سے بڑی عبادت ہے، 10 محرم کی خاص عبادت ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھا جائے۔ تو سب سے بڑی عبادت آپ سمجھ لیجئے کہ روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے میں سب سے بڑی لوگ کوتاہی کرتے ہیں، روزے کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم اس کے علاوہ اور بھی تو عبادتیں کر رہے ہیں، جو خاص عبادت ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو 10 محرم کو خاص کر روزہ رکھیں۔ دوسری چیز، توبہ و استغفار کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ کو 10 محرم کے دن قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ باقی قوموں کی توبہ بھی 10 محرم کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے 10 محرم کے دن توبہ و استغفار خوب کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ خوب پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، پورے دن ذکر و اذکار میں، قرآن کے پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں لگے رہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد پھر افطار کے وقت میں اپنے گھر میں اپنے دسترخوان کو وسیع کر لیں،
اپنے اہل و عیال میں اپنے دسترخوان کو وسیع کر لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کے دن جو شخص اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں اپنے دسترخوان کو وسیع کر لیتا ہے، اپنے دسترخوان کو بڑا کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت پورے سال اس کے دسترخوان پر فراخی فرماتے ہیں۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے خود اس کا مشاہدہ کیا، ہم نے اس حدیث پر عمل کیا اور ہم نے خود مشاہدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دسترخوان پر کتنی فراخی فرمائی۔ تو آپ اس دن افطار کرنے میں، افطار کرانے میں، کھانا کھانے میں اور کھانا کھلانے کا اہتمام فرمائیں۔ یہ 10 محرم کے کرنے والے کام ہیں۔ اب آپ اس 10 محرم میں کوئی بھی کھانا پکا سکتے ہیں، تو یہ خاص عبادت ہے، یہ خاص عمل ہے 10 محرم کے کرنے کے، جن کاموں کو کرنا ہے۔ اور جن کاموں کو نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، یوم عاشورہ کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ آپ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نمازوں کا خیال رکھیں۔ دوسرے دوستو، 10 محرم کے دن لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے پڑھ لی، ہم نفل نماز کی نیت سے پڑھتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم یوم عاشورہ کی نماز اگر نفل نماز سے پڑھ لیں تو کیا حرج کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ اگر آپ نے بتایا نہیں تو منع بھی تو نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو منع بھی تو نہیں کیا، پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ تو دوستو، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جمعے کے دن 2 رکعت نماز ہوتی ہے، 2 رکعت فرض پڑھ جاتے ہیں، آپ 2 کی جگہ 4 پڑھ لیں تو کیا ہو جائیں گے؟ اور کہنے لگیں کہ بھئی ہم نے 2 کی جگہ 4 پڑھ لیے ہیں، اس میں ثواب ہی ملے گا، زیادہ سجدے ہوں گے، زیادہ رکوع ہوں گے، 2 اتحیات ہوں گے، زیادہ ثواب ملے گا۔ تو دوستو ایسا نہیں ہے، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ہے، جتنا بتایا ہے اتنا عمل کرنا ہے تو ثواب ملے گا۔ اپنی مرضی سے شریعت کو چلیں گے لے کر، اپنی مرضی سے اعمال کو بنا کر سمجھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسافر آدمی ہے، مسافر آدمی اب 4 کی جگہ اس کو 2 پڑھنا ہے تو 2 کی جگہ 4 پڑھ لیتا ہے، وہ تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بھئی مجھے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رخصت دی گئی ہے کہ وہ قصر کر کے پڑھے۔ تو یہ اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں تو کیا حرج ہے۔ اس لیے دوستو، یوم عاشورہ کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ یہ بس آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ کل جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ عورتوں کا ایک ہجوم، ایک بھیڑ عورتوں کی تعزیے سے منت مانگنے کے لیے جا رہی تھی۔ تعزیے سے بن سور کر عورتیں، ان کے ساتھ جوان لڑکیاں بے پردہ ہو کر بغیر برقعے کے، میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں، تو کہنے لگے فلاں روڈ پر تعزیے بنے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے منتیں مانگنے کے لیے جا رہی ہیں۔ دوستو، یہ شرک ہے۔ میں خواتین سے کہنا چاہتا ہوں یہ شرک ہے۔ آپ کو اپنی منتیں، اپنی آرزویں، اپنی حاجت پوری کرانی ہے، خدا سے مانگو، خدا سے مانگو، خدا ہی دینے والا ہے، خدا ہی دیتا ہے اور خدا ہی دے گا۔ یہ سب چیزیں شرک کی ہیں کہ آپ اس سے منتیں کرو گے، اس کے نیچے سے نکلو گے، اور پھر یہ بے حیائی کا ایک اڈا بن رہا ہے۔ لوگ بے پردگی کے ساتھ نکلتے ہیں، بے پردگی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، اس کے نقصانات فیوچر میں بہت ہوں گے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ گھر کے جو چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، گھر کے جو چھوٹے بچے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، وہ آگے چل کر جب بڑے ہوں گے تو اس عمل کو ضروری سمجھیں گے، اس عمل کو ضروری سمجھا جائے گا، اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پوجا کی جانے لگے، اس سے مانگا جانے لگے، شرک کیا جانے لگے۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو آپ اس چیز سے روکیے، بچائیے کہ یہ کھلا ہوا شرک ہے کہ جس کو منع کیا ہے ہمارے بزرگان دین نے، اکابرین نے، اللہ والوں نے، کہ یہ کھلا ہوا شرک ہے جو آگے دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ اس کے نقصانات بہت ہونے والے ہیں۔ اس لیے دوستو، ان تمام خرافات سے بچیے، اور 10 محرم کو جو کرنے والے کام ہیں ان کاموں کو کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی، سکون آئے گا، آپ عافیت سے رہیں گے، اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے گا، رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، نعمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں 10
10 محرم کی صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو کرنے کے لیے بتایا ہے ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں کو آپ نے ہمیں نہیں بتایا، جن کاموں کے ہمارے اکابرین نے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، ان کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔